السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ اللہ کی توفیق سے ہمارا 8واں لکھنا تھا، 8واں کھولنے کی جگہ 8واں پارہ ہے، سورۃ اعراف ہماری جاری ہے اور آیات ہماری ہو گئی ہیں 43 آیات ہو گئی ہیں، 44 آج ہم نے پڑھنی ہے، یعنی 44 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادا اور آواز دیں گے اصحاب الجنتی جنت والے، اصحاب الناری آگ والوں کو۔ آگ لفظی لفظ مطلب ہے، لیکن یہاں جہنم مراد ہے، جہنم لکھ لیں۔ ان قد وجدنا، یہ کہ تحقیق ہم نے پایا، ما وعدنا جو وعدہ کیا ہم سے، ربنا ہمارے رب نے، حقاً سچا۔ فہل وجدتم، پس کیا تم نے پایا، ما وعدکم جو وعدہ کیا، ربکم تمہارے رب نے، حقا سچا۔ قالوا وہ کہیں گے، نام ہاں۔ فاذن پس اعلان کرے گا، مؤذن اعلان کرنے والا، بینہم ان کے درمیان، ان لعنت اللہ، یہ کہ لعنت اللہ تعالیٰ کی، للظالمین ظالموں پر۔ الذین وہ لوگ، یصدون جو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ راستے سے اللہ تعالیٰ کے، ویبغونہا اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں کجی، وہم بالآخرۃ اور وہ آخرت کے ساتھ، کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ وبینہما اور ان دونوں کے درمیان، حجاب پردہ ہوگا، وعلی الاعراف اور اعراف پر، رجال آدمی، یعرفون پہچانیں گے، کلن ہر ایک کو، بسیماہم ان کی پیشانیوں سے، ونادوا اور آواز دیں گے، جنت والوں کو، ان سلام کے سلامتی ہو، علیکم تم پر، لم یدخلوہا نہیں وہ بھی داخل ہوئے اس میں، وہم یطمعون اور وہ امید رکھتے ہیں، وَإِذَا اور جب صُرِفَت پھیری جائیں گی، ابصارہم ان کی نظریں، تلقا ملنے کے لیے، اصحاب النار آگ والوں سے،
قالو وہ کہیں گے ربنا رب ہمارے لا تجعلنا نہ تو بنا ہم کو مع ساتھ قوم ظالمین قوم ظالم کے ونادى اصحاب الاعراف پھر آواز دیں گے اعراف والے رجالن آدمیوں کو یعرفونہم وہ پہچانیں گے ان کو بسیماہم ان کی پیشانیوں سے قالو وہ کہیں گے ما اغنی نہ کام آیا عنکم تمہارے جمعکم تمہارا جمع کرنا یا پھر دوسرا اگر نہ کام آیا تمہارا گروہ یا جمعکم اور دونوں مطلب گروہ لوگوں کا اکٹھا یا مال کا اکٹھا جو بھی وما کنتم تستکبرون اور جو تم تکبر کرتے تھے اہؤلاء الذین کیا یہ ہیں وہ لوگ اقسمتم تم نے قسمیں کھائیں بریکٹ میں ہے جن کے بارے میں لا ینالہم اللہ نہیں پہنچے گا ان کو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ ادخلوا الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون نہ خوف ہوگا تم پر اور نہ تم غمگین ہوگے اب جنت والے جو ہیں وہ جنت والے سے کہیں گے یعنی سارا کچھ سب کھل کے سامنے جو آ جائے گا انہیں حقیقت پتہ چل جائے گی تو وہ پھر کہیں گے کہ جو جنت والے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے سچا پا لیا کیا تم نے بھی وعدہ سچا پایا وہ کہیں گے ہاں یعنی یہاں تو نہیں ماننے کو تیار تھے وہ کہتے تھے نعوذ باللہ یہی جھوٹے ہیں یہی بیوقوف ہیں جو ایمان والے ہیں اور ہم زیادہ عقلمند ہیں لیکن وہاں اس بات کو مان کے کہہ دیں گے کہ ہاں ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا کہ جو ہم نے عمل کیا اس کے مطابق بدلہ مل گیا اس وقت اعلان کر دے گا اعلان کرنے والا کہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ظالموں پر یہ اعراف جو ہے نا یہ جنت دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں ویٹنگ روم ہے کہ اب وہ انتظار میں ہے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا لیکن آخر کار ان کا فیصلہ جنت کا ہی ہوگا کیونکہ اعراف میں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی تو جب ان پہ تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دن جنت والے دکھائیں گے ایک دن دوزخ والے دکھائیں گے جنت والوں کو دیکھ کے وہ امید تو نہیں ہوگی ہم جنت میں جائیں گے اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم ان کے ساتھ بنانا اور دوزخ والوں کو دیکھ کے کہیں گے اللہ ہم ان کے ساتھ نہ بنانا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے یعنی کن پر لعنت ہوگی جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے یعنی کوئی نہ کوئی نقص نکالتے تھے دین میں اور وہ آخرت کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں اب ان دونوں کے درمیان ایک پردہ کر دیا جائے گا یعنی جنت والے اور دوزخ والوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا اعراف پر جو آدمی ہیں وہ ان کی پیشانی سے انہیں پہچانیں گے یہ بہت جگہ پہ آیا کہ لوگ اپنے چہروں کے نشانوں سے یا پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے کیونکہ بعض چہروں سے تر و تازہ ہوں گے خوش ہوں گے آپ کی نعمتوں سے اور بعض جن کا انجام پتہ برا ہے تو ان کے چہروں پہ ناگواری سیاہی چھا رہی ہوگی ان پہ گرد آلود ہوں گے سیاہی چھا رہی ہوگی ان چہروں پہ ہر ایک ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے اور جنت والے آواز دیں جنت والوں کو وہ آواز دیں گے یعنی اعراف والے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو ابھی یہ خود داخل نہیں ہوئے جنت میں لیکن وہ امید رکھتے ہیں اور جب ان کی نظریں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی وہ کہیں گے اللہ ہم ان میں سے نہ بنانا اب اعراف والے اس دن آواز دیں گے ان کو پہچان کے پیشانیوں سے کہ تمہارے تو کچھ بھی کام نہیں ہے جو تم تکبر کرتے تھے یعنی دنیا میں تم بڑا تکبر کرتے دندناتے پھرتے تھے تم ہی غالب تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے جو کمزور لوگ تھے تو تم ان کے سوچتے تھے
یہ آج تمہارا وہ سارا جتھا تمہارا جمع کیا کچھ بھی کام نہیں آیا جو تم تکبر کرتے تھے، کیونکہ جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب پوچھے کہ مجھ سے کہ کیا یہی لوگ ہیں نا جن کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے اللہ تعالیٰ کو ان کی رحمت نہیں آئے گی؟ یعنی کافر جو تھے یہی کہا کرتے تھے نا نعوذ باللہ کہ اسلام نے کامیاب نہیں ہونا، ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آئے گی، تو کہا انہی کے بارے میں تو قسمیں کھاتے تھے نا اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہیں بھیجے گا۔ تو آج انہیں کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر خوف نہیں ہوگا نہ ہی تم غمگین ہوگی۔ اب 28واں پارہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طلاق ہے، 5 آیات ہم بھی ہوگی، آج چھٹی یعنی 6 آیت ہم نے پڑھنی ہے۔ اسکلوہن، رکھو ان کو، من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق، ولا تضاروہن، اور نہ تم تکلیف دو ان کو، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم تنگ کرو ان کو، وَإِن كُنَّ، اور اگر وہ ہیں، اولاد الحمل، حمل والیاں، اولاد کا مطلب والیاں، حمل والیاں، فانفقوا علیہن، پس خرچ کرو ان پر، حتیٰ یضعن، یہاں تک کہ وہ وضع کر دیں، حملہن، اپنا حمل۔ وضع کر لیں تو لفظی مطلب ہے نا کہ بات جمینہ کو آج سمجھ نہیں آئی تھی وضع کی، تو پورا کر لیں، بریکٹ میں لکھ لیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ، پس اگر وہ دودھ پلائیں، لکم، تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ، پس دے دو ان کو، اجورہن، ان کا حق، وَأَتَمِرُوا، اور مشورہ کرو، بینکم، آپس میں، معروف، دستور کے ساتھ، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم تنگ دست ہو، فَسَتُرْضِعُ، پس دودھ پلائے، لہو، اس کو، اخرى، دوسری عورت، بریکٹ میں، دوسری عورت، لینفق، تاکہ وہ خرچ کرے، ذو سعۃ، وسعت والا، من سعتہ، اپنی طاقت کے مطابق، من قدر علیہ رزقہ، اور جو تنگ کیا گیا علیہ، جس پر، رزقہ، اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ، پس چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مما آتاہ اللہ، اس میں سے جو دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ، نفساً، کسی جان کو، الا ما آتاہا، مگر اس میں سے جو اس نے اس کو دیا، مگر جو اس نے اس کو دیا، مگر جو اس نے اس کو دیا، سیجعل اللہ، ان قریب کر دے گا اللہ تعالیٰ، بعد عسر، بعد تنگی کے، یسرا، آسانی،
وقائین من قریتن، اور کتنی ہی بستیاں اطاعت امر ربیہا، انہوں نے سرکشی کی حکم سے اپنے رب کے رسول ہی اور اس کے رسولوں سے فحاسبناہا، پس ہم نے حساب لیا ان کا حساباً شدیداً، حساب سخت، فعذبناہا، اور ہم نے عذاب دیا ان کو عذاب نکرہ، عذاب غصے والا، فذاقت، پس چکھا، وبال امرہا، انجام اپنے کام کا، وکان عاقبۃ امرہا، اور ہے انجام اس کے کام کا خسرا، نقصان والا۔ اعد اللہ، تیار کیا اللہ تعالیٰ نے لہم، ان کے لیے عذاباً شدیداً، عذاب سخت، استغفر اللہ، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اولی میں نے والے، الباب عقل، اے عقل والو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، قد انزل اللہ، تحقیق اتارا اللہ تعالیٰ نے، علیکم، تمہاری طرف، ذکراً، ذکر، بریکٹ میں لکھے قرآن مجید، رسولاً یتلو، رسول، یتلو علیکم، تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، آیات اللہ، احکام کی اللہ تعالیٰ کے، مبینات، واضح، لیخرج الذین، تاکہ نکال لے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، من الظلمات، اندھیروں سے، من الی النور، طرف روشنی کے، ومن یؤمن، اور جو ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ویعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اس کو، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، چلتی ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کی زندگی اچھی کر دے ہماری۔ قد احسن اللہ، تحقیق اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے، لہو، اس کے لیے، رزق کا رزق، اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے، خلق سبع سماوات، جس نے پیدا کیے 7 آسمان، ومن الارض، اور زمینیں، مثلہن، اتنی ہی،
پورے قرآن میں ایک ہی جگہ صرف آیا کہ زمینیں بھی ساتھ ہیں. زمین یتنزل الامر نازل کرتا ہے حکم بینہن ان کے درمیان لتعلموا تاکہ تم جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ لا شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اکبر. وَأَنَّ اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قد احاطہ تحقیق گھیر لیا ہے بکل شیء علما ہر چیز کا علم. الحمدللہ. اب کہا جا رہا ہے کہ جن کو طلاق دے دیتے ہیں ان کو گھروں سے نکالنا نہیں بلکہ اپنی طاقت کے مطابق وہیں پہ رکھو جہاں خود رہ رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ رکھ کے انہیں تکلیف دو تنگ کرو کہ وہ نکل جائیں تنگ آ کے. ایسا نہ کرو. نہ تم تکلیف دو ان کو کہ تم تنگ کرو انہیں. اور اگر وہ حمل والی ہیں تو ان پہ خرچ کرو جب تک کہ حمل ان کا پورا نہیں، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا. اور اگر اس کے بعد تمہارے لیے دودھ پلاتی ہیں کیونکہ طلاق ہو گئی ہے نا، تو اب ان کو اختیار ہے دودھ پلائیں یا نہ پلائیں. ویسے تو ماؤں نے دودھ پلانا ہے اپنی اولاد کو 2 سال، لیکن یہاں ان کے لیے جو طلاق یافتہ ہیں اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلاتی ہیں تو ان کو ان کی اجرت یا حق دے دو اور آپس میں مشورہ کر لو دستور کے ساتھ. یعنی میاں بیوی دونوں بیٹھ کے آپس میں مشورہ کر لیں. وہ کہتے ہیں میں نے اتنے ہی رقم دینی ہے، اتنا نان نفقہ دینا ہے، اگر دودھ پلانا ہے تو پلا دو. اگر اس پہ راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس پہ وہ کر لیں. اگر وہ دودھ پلوا رہا ہے یعنی والد جو ہے وہ تنگ دست ہے تو کسی اور دوسرے دودھ پلوا لیں. کوئی دوسری شاید کم اجرت پہ مان جائے تو اس سے پلوا لیں تاکہ خرچ کرے وسعت والا اپنی طاقت کے مطابق. اور جس پر رزق تنگ کیا گیا ہے نا، چاہے وہ اسی میں سے خرچ کرے جس کو اللہ نے دیا. یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کا پابند نہیں کرتا کسی کو کہ نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو، مگر اس میں سے جو اس نے اس کو دیا ہے. یعنی اب دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے کہ دیا اس نے زیادہ ہو تو کہتے میرے پاس اتنا ہے نہیں میں نہیں دے سکتا. ایسا نہیں ہے، جتنی اللہ نے وسعت دیا اس میں سے خرچ کرے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دی. یعنی اگر اس کی نیت درست ہوگی تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی تنگی کو دور کر دے گا. اور کتنی ہی بستیاں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے جب سرکشی کی اور رسولوں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور عذاب دیا، عذاب غصے والا. یعنی جتنی قوموں کے حالات آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، آپ نے دیکھا کہ کیسا اشر ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی. وقتی طور پہ مومن دب جاتے تھے، مومن تنگ آ کے رسولوں سے کہتے بھی تھے کہ اتنا مشکل وقت ہم پہ آ گیا تو مدد کب آئے گی. لیکن آخر کار جو انجام ہے وہ رسولوں کا اچھا ہوتا ہے اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں. انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور ان کے کام کا انجام نقصان والا ہے. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے. اے عقل والو اللہ سے ڈر جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تو جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کے اس کا فرما بردار ہو جائے. وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ نے تمہاری طرف سے نصیحت یعنی قرآن مجید اتار دیا ہے. رسول ہے جو تم پر اللہ کے احکام کی تلاوت کرتا ہے. واضح کیوں کہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے. یعنی توحید کی طرف لے آئے، شرک سے نکال کر یا بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لے آئے. اصل چیز توحید ہے. تمام رسولوں کا بنیادی مقصد یہ ہے توحید کا درس دینا اور لوگوں کو توحید کی طرف بلانا. تو جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور وہ عمل کرے نیک، یعنی رسولوں کے آنے کے بعد جب واضح احکام کی تلاوت کر دیتا ہے تو اس کے بعد جو اس پر ایمان لا کے نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بغات میں داخل کریں گے جیسے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جب یہاں آتا ہے نا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا، اس وقت وہ چیز اپنے سامنے لے آیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مینڈے کی صورت میں موت کو لا کے جنت والوں دوزخ والوں کے سامنے ذبح کر کے کہہ دے گا کہ آج موت ختم، آج تم نے ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے. اللہ نے ان کے لیے اچھا رزق تیار کیا ہے. اللہ وہی ذات ہے جس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائیں اور اس میں اپنے حکم نازل کرتا ہے. یعنی مراد 7 آسمان 7 زمین کیا کہ کل کائنات اسی کے اندر ہے نا، 7 آسمان 7 زمینوں کے ساتھ ہی. تو اس میں حکم اللہ کا چلتا ہے کیونکہ اللہ ہی ان کا مالک ہے. اللہ نے ان کو بنایا ہے. جس طرح اللہ نے ان کو یہ مقرر کی ہیں چیزیں سورہ یاسین میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو سورج کا مدار ہے اس میں چلتا ہے، جو چاند کا اس میں چلتا ہے، کوئی ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتا. کبھی بھی آسمان میں ہلچل نہیں اس طرح مچی کہ ستارے لڑے ہیں یا چاند لڑے یا سورج لڑے کہ میں پہلے، یا رات دن آپس میں لڑے ہوں کہ میں پہلے. جو اللہ نے مقرر کر دیا اسی طرح ہوتا ہے. جس ملک میں اللہ نے کہا اس وقت رات ہو جائے وہاں رات ہو جاتی ہے. جہاں اللہ کہتا ہے 6 مہینے رات ہے یا 6 مہینے رات ہے، 6 مہینے دن ہے. تو سارا حساب اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ کس ملک میں کس طرح نظام چلے گا.
تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ حکم نازل کرتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے جھوٹے معبودوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس میں، سارا مدح اللہ کی ذات ہے، وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس نے ہر چیز کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم توحید پر قائم ہو جائیں۔ جس کی توحید پر موت آ گئی انشاءاللہ اس کا انجام اچھا ہے، اور جس کے شرک میں موت آئی، شرک ہمیں سمجھ نہیں آتی، شرک ہم کر رہے ہیں زندگی کے معاملات میں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے سونا اٹھنا کھانا پینا سب اپنی مرضی سے ہے، تو ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمارا انجام اچھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا انجام بخیر کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔